بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا، انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ یہاں پہ اللہ پاک نے انسان کو مانگنے کے حوالے سے ایک چیز کا انتخاب فرمایا۔ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، اس کا ایک نام ہے اللہ سے مانگنے کا طریقہ۔ اللہ نے اس میں انسان کو سمجھایا ہے کہ جب اللہ سے مانگنا ہو تو کس طرح مانگو گے، اور پھر اللہ نے اس چیز کا انتخاب یہ فرمایا کہ بندہ اللہ سے کیا مانگے۔ تو مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے اللہ کی صفات کو ذکر کر لو، اور وہ صفات کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ پھر اس کے بعد بندے کا اللہ کے ساتھ نسبت کیا ہے، تو بندہ وہ نسبت ذکر کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں آپ کی عبادت کرنے والا، میں آپ کا عابد اور آپ میرے معبود ہیں، آپ کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو گویا کہ بندہ عبدیت جو ہے وہ سامنے رکھ کے اللہ سے مانگتا ہے۔ اور پھر مانگنا کیا ہے؟ تو اب انسان کے ذہن میں کہاں سے یہ بات آ رہی تھی کہ میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ میں صحت مانگوں، اللہ میں عزت مانگوں، میں خوشیاں مانگوں، میں کپڑے مانگوں، میں کھانا مانگوں۔ تو اللہ نے انسان کے لیے آسان بنایا کہ اے دنیا کے انسان، تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت میرے خزانوں کے اندر وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نصیب فرما دے۔ اس لیے ہم دنیا کے اندر جو درخواست لکھتے ہیں عام طور پر ٹو دا فلاں فلاں، اور پھر کہتے ہیں ریسپیکٹڈ سر، آپ کا فلاں، آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کا اسٹوڈنٹ، آپ کا شاگرد، جو بھی ہم ذکر کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہ قرآن ہی سے لینے والی چیزیں ہیں۔ لیکن یہ الگ ایک بات ہے کہ ہمارے ہاں بس ایک لفظ کو بہت زیادہ درخواست کے اندر بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، آئی بیگ ٹو سے، میں التجا کرتا ہوں آپ سے، اور یہ انگریزوں کے الفاظ ہیں۔ مسلمان کے لیے اس چیز کو لازم کر دیا، حالانکہ یہ جو التجا ہے، یہ بیگنگ، یہ تو اللہ ہی کے ہے، بس اللہ ہی کے لیے بندہ اللہ ہی کے سامنے جھکے اور اللہ ہی سے مانگے، بس یہ تو کسی غیر سے نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ پاک نے انسان کو آسان بنایا کہ اللہ کے خزانوں میں سب سے بڑی نعمت تمہارے لیے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت ہے۔ اب ہمیں کیا پتہ کہ ہدایت کیا چیز ہے؟ تو یہ ایک راستے پر چلنے کا نام ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ کوئی خاص روڈ نہیں ہے کہ بندہ اس پر چلے تو پہنچ جائے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کا اپنا ایک انداز ہے،
بعض اوقات قرآن ایک جگہ ایک بات ذکر کر کے اس کی تفصیل وہ خود قرآن بعض اوقات ذکر کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن ہی کے ساتھ۔ تو وہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر قرآن نے ایک جگہ اور وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء علیہ السلام کے راستے پہ چلنا، صدیقین کے راستے پہ گنا، اور صالحین اور شہداء کے راستے پہ گنا۔ تو یہ جو چار قسم کے لوگ ہیں ان کے راستے پر چلنا، اب ان کا راستہ کون سا ہے؟ یعنی ان لوگوں کی صفات کو اپنانا، ان کو اللہ نے جو صفات عطا فرمائے ہیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر لینا بس۔ لیکن راستے بھی بندہ جب چلتا ہے تو ڈاکو بھی بیٹھا رہتا ہے اور کوئی بندہ چور بھی بیٹھا رہتا ہے، وہ بعض اوقات ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کے راستے پر مجھے نہ چلائے جن پر غضب کیا گیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ غیر المغضوب علیہم کون ہے؟ تو فرمایا یہ یہود ہے۔ ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہی کے شکار ہوئے، جو راستہ گم کرنے والے ہیں۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے کون مراد ہے؟ فرمائے نصارہ عیسائی مراد ہے۔ ویسے دونوں ہیں لیکن خاص طور پر یہود کے ساتھ غضب کا لفظ ذکر کیا گیا، ان کے لیے تعبیر مغضوب علیہم سے، اور نصارہ سے تعبیر کیا گیا ولا الضالین سے۔ تو علماء لکھتے ہیں یہ کیوں؟ کہ چونکہ یہود کے پاس علم تھا لیکن وہ چھپاتے تھے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہود ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تورات لے کر آئے اور شادی شدہ مرد عورت زنا کر لے ان کا حکم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے تورات میں نکالو۔ وہ جو حکم تھا جس پر جہاں پر حکم یہ تھا کہ ان کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، اس کے اوپر اس نے اپنی انگلی رکھ دی تھی۔ اب اس درجے کے لوگ تھے کہ علم کو چھپاتے تھے، حق کو چھپاتے تھے۔ تو باوجود علم آنے کے عمل نہ کرنا، اس پر اللہ کا غضب۔ اور جو لوگ علم حاصل ہی نہ کر چکے، اندھیرے میں پڑے رہے، تو وہ گمراہی کا شکار ہو چکے۔ اب سوچنا چاہیے ہمارے پاس کتنی باتوں کا علم ہے اور کتنی بات۔ اب جھوٹ بولنا تو گناہ ہے، اس کے لیے کسی عالم کا ہونا تو ضروری نہیں کہ مدرسے میں پڑھا ہوا ہوگا تو وہ جھوٹ کہہ دے کہ میرے پاس علم ہے میں جھوٹ نہ بولوں، اور کہہ دے بندہ کہ میں نے مدرسے میں نہیں پڑھا ہے تو میرے پاس علم نہیں ہے، میں جھوٹ بولوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو واضح بات ہے، ساری باتوں کا ہے۔ اب کتنے لوگوں کو علم ہے کہ فرض نماز پڑھنی ہے لیکن نہیں پڑھتے ہیں۔ اب علم کے باوجود عمل نہ کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ تو اللہ مجھے یہود کے راستے پر نہ چلا، مجھے نصارہ کے راستے پر نہ چلا۔ بس یہ مختصر سے انداز میں ہماری اس سورہ فاتحہ کو اللہ پاک نے آسان بنایا کہ ہم اللہ سے ہر آن ہر گھڑی کیا مانگے؟ ہدایت مانگے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، جو بندہ آ کر نماز پہ کھڑا ہو کے اور اللہ سے نماز میں مانگتا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے، تو یہ جو گھر سے اٹھ کے اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف آ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، تو یہ ہدایت نہیں ہے؟ یہ ہدایت نہیں ہے؟ تو پھر یہ کیوں ہدایت مانگ رہے ہیں؟ یہ تو ان کے لیے چاہیے جو لوگ نماز کے لیے نہیں آ رہے، وہ اللہ سے مانگے اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ اب جو بندہ قرآن کھول لیتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو قرآن کی طرف آنا بیٹھنا پڑھنا تو یہ تو ہدایت ہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے اللہ مجھے ہدایت پر ثابت قدمی نصیب فرما دے، اللہ دوام نصیب فرما دے، مجھے موت تک اس ہدایت والے راستے پر چلنا نصیب فرما دے، بس ہدایت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ مقصود یہ ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اب بندہ تو ایمان لے آئے، پھر اس کو ایمان کی کیا ضرورت؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندے سے بندہ کہتا ہے جاؤ بھائی میرے لیے پانی لاؤ، وہ پانی لے آتا ہے لیکن پانی گلاس گندا ہے،
یا گلاس کے اندر پانی تو ہے لیکن وہ پانی زیادہ پینے کے قابل نہیں، او بھائی پانی لاؤ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پانی تو وہ لایا ہوا ہے، صاف ستھرا پینے کے قابل پانی لاؤ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ ایمان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، ڈٹے رہو ایمان پر۔ یہ نہیں کہ مسجد کے اندر تو بڑے متقی بندہ بن جاتا ہے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو پھر بندہ جو ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے رسول کو بھول جاتا ہے، پیسہ آ جاتا ہے پھر اللہ بھول جاتا ہے، جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے تو مسجد کو چھوڑتا نہیں، جب جاب شروع ہو کاروبار چل پڑے تو پھر اللہ بھول جاتا ہے، پھر اسراف اور تبذیر سے کام لیتا ہے، جہاں پیسے لگانے کی ضرورت بھی نہیں وہاں پیسہ خرچ کرتا رہتا ہے، جہاں 10 روپے کی تو وہاں 20 اور 50 خرچ کرتا رہتا ہے، اسراف اور تبذیر۔ اور پھر اللہ نے پیسہ دی تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا ہے، پھر حج فرض ہے، فرض حج ادا نہیں کرتا لیکن لاکھوں روپیہ شادیوں پہ لگانے کے لیے تیار۔ اب یہ اس لیے فرمایا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، ہمیں ہدایت پر ثابت قدمی نصیب فرما دے، ہمیں موت تک اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس لیے ہم جب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں ہم کیا پڑھ لیتے ہیں؟ اس کے بعد آمین کیا پڑھتے ہیں؟ آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم امام کو سنو کہ امام کہہ دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کیا کہو؟ آمین۔ آمین کا معنی ہے استجب قولی، اللہ میرے جو بات کی ہے اس کو قبول فرما دے، میں نے جو دعا مانگی ہے اس کو قبول فرما دے، اس لیے ہم کہتے ہیں آمین۔ تو ہم عقیدت کے ساتھ شوق کے ساتھ کہہ دے کہ آمین، اللہ ہماری اس درخواست کو قبول فرما دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستہ گم کرنے والے ہیں یعنی گمراہ ہے۔